وقت موجودہ جو صورتحال ہے، میں اس پہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ خدا نخواستہ کی بات کر رہا ہوں، فیصلہ ایک آ چکا ہے، مزید ان سے کوئی بعید نہیں ہے جس قسم کی وہ وہاں پر فیصلے آتے ہیں اور جس طرح کے تھوپے جاتے ہیں، جس طرح مظالم کیے جاتے ہیں، بربریت کرتا ہے جس طرح ہندوستان. تو کیا عالم فورم پر آواز اٹھانے کے باوجود بھی اگر ہر دھرمی پہ قائم رہتا ہے ہندوستان، پلان بھی ہے آپ کے پاس؟ پلان کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری دعائیں ڈال دی ہیں اور انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش کرنی ہے اور حصہ ڈالنا ہے آپ سب نے، کیونکہ 5 اگست کے بعد شہرک کٹی ہے، ساری لیڈرشپ عوام یرغمال بند ہو گئی ہے. پیلسٹائن کی ٹریلر ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے. تو اللہ نے پاکستان سے سب سے پہلے پوچھنا، پاکستان کی عوام سے، کہ کیا آپس میں آپ لڑتے رہ گئے یا بھول گئے؟ تو آپ کے دلوں میں کشمیر تھا، سب کے ہے. تو جھنجھوڑنے کے لیے آپ کی بیٹی بہن آ گئی ہے سڑکوں پہ اپنی چھوٹی سی بیٹی اور بہن کو لے کے. تو آپ لوگ اس عوامی رابطہ مہم میں ایک انقلاب کی صورت میں کشمیر کی موومنٹ چلائیں گے جس طرح پاکستان موومنٹ چلی تھی، اور حق کے لیے، امن کے لیے، یاسین صاحب کی رہائی کے لیے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے. یہ چیز اللہ نے دیکھنی ہے لائف میں، اور اللہ نے کچھ نہیں دیکھنا کہ آپ نے اپنی اولادوں کو کتنا سیکیور کیا، پڑھائیاں کی، کریئر. جب یہ قیامت آپ کے سامنے ٹوٹ رہی ہے اور ایک پورا ملک اپنے اندر ہی اپنے ایشوز میں لگا رہے، تو پھر تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا جانا جو تھا عوام میں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اور کوئی، ایک تو انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی، کیونکہ جب تک آپ عوام سے 1 to 1 را آرگینک طریقے میں فیس ٹو فیس نہیں انٹریکٹ کریں گے، تو وہ جو بیچ کا جو ویکیوم آ جاتا ہے وہ فل کرنے کے لیے نان ایشوز کے اندر چلا جاتا ہے. اور یہ واحد ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ساری قوم جو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا عبادت سمجھتی ہے. اور آئی ایم شیور میری قوم میں اتنی غیرت ہے اور بہت پیار کرتے ہیں لوگ تو بے ہوش ہو رہے تھے. میں مارکیٹوں میں لاہور کی گئی ہوں، کراچی کی، کہ وہ کہتے کہ آپ کو ہم مر گئے تھے جو آپ لوگ نکل آئی ہیں گھر کی خواتین. میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم نکلیں گے. بی بی زینب بھی نکلی، ہم ان کی خاک بھی نہیں ہے. اور یہ حسینیت ہے، حق اور سچ کے لیے نکلنا، اپنے شوہر اور پوری تحریک کے لیے نکلنا. یہ تحریک ہے یاسین صاحب اور تحریک کو بچانا. اور آپ لوگ اور آپ کا عوامی جب انقلاب نکلے گا، دنیا تب دیکھتی ہے کہ پیچھے کون کھڑا ہے. اب کشمیر سے خبر نہیں آ رہی تو پاکستان کی عوام نے تو نکلنا ہے نا. جتنا وہ نکلیں گی اتنا ہی پھر یہ نیشنلی انٹرنیشنل مومنٹم بنے گا، اور نکلنا چاہیے اور نکلے گی بھی، جس طرح آپ خود عوام میں آ گئی ہیں. اور لیکن آپ کو نہیں لگتا کہیں کہ گزشتہ، جس آپ خود تسلیم کر رہی ہیں، گزشتہ کچھ عرصے سے کہ ہمیں الجھا دیا گیا آپس میں، یہ بھی ایک سازش ہے اور تانے بانے ظاہر وہیں ملتے ہیں ہندوستان جا کر کے، کہ آپس میں اتنا زیادہ ہم لوگوں کو کر دیا گیا ہے کہ ہم کی اور دیکھ ہی نہیں رہے، ہم اپنے مسائل میں اتنے الجھ گئے. بس اس پہ میں زیادہ انٹرنل پالیٹکس پہ میں تھوڑا سا ہی بات کیا، کیونکہ ہمارا مشن ملک کو جوڑنا اور تحریک کے ساتھ لانا اور کشمیریوں کو آزادی دلوانا ہے. تو ہماری ریولیوشنری پالیٹکس ہے، ان کی مین اسٹریم پالیٹکس ہے. مگر مین اسٹریم پالیٹکس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس حد تک نفرتیں چلی جائیں دونوں سائڈ سے کہ آپ جو اصل ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ ابھی دیکھیں، مارکہ حق کی فتح ضرور ملی ہے، یہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہے. مگر یہ جو سیز فائر ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے اور انٹرنیشنل چائنا نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے بیہائنڈ دا سین، مگر یہ صرف ایک فریجائل اور ٹائم، مطلب کہ ٹیمپریری ٹائم کے لیے ہے سیز فائر. کیونکہ اصل پہلگام میں ہوا ہے، اصل مسئلہ کشمیر کا پانی، واٹر، پھر کشمیر کا لیڈرز، ٹھیک ہے. تو اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ ایک اور کوئی فالس فلیگ ہونا ہے اور پھر یہ مزید بگڑنا ہے معاملہ. تو اس لیے اس وقت جو تھوڑا سا ٹائم سیز فائر کا ملا ہے، اس کو ہم سب یوٹیلائز کریں اور امن کی طرف جائیں اور کشمیر کو سامنے لائیں. کشمیر کی آزادی اور ان قربانی، لاکھوں شہداء کی جو قربانی ہے سب دیکھ رہے ہیں. شہید نہیں کبھی مرتے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کشمیر کی بے بس نہیں، بے زبان آواز. بے بس وہ نہیں ہے، وہ تو کھڑے ہوئے جیسے بھی حالات ہیں. اگر وہ گیو اپ ہوگی ہوتی، آپ خود سوچیں، سرنڈر کر لی ہوتی، اگر سرنڈر کر لی ہوتی تو 8-10 لاکھ فوج پہ وہ انویسٹ کرتے کبھی نہیں. جب ان کے پاس اپنے پاس سبسڈیز کے پیسے نہیں ہوتے، نوکریوں کے نہیں ہوتی، اتنی غربت ہے. اکثر شہروں میں آپ چلے جائیں انڈیا کے اسٹیٹس میں، وہ ساری عوام جو باہر سڑکوں پہ سو رہی ہوتی ہے، دے آر ہوم لیس، ٹوائلٹس نہیں ہیں وہاں پہ، آل اوور انڈیا. ایجوکیشن کا حال، ای وی ایم اسکیمز، کیا نہیں ہے. مگر کیوں ابھی تک؟ کیونکہ ریزسٹنس ہے.
تو 10 لاکھ فوج وہاں پہ اس پہ خرچہ کر رہے ہیں. ایک دن کی بھی خرچہ آپ نکالیں نا ان کے ناشتے کا, تو ان کو مطلب یہ کھا رہی ہے کیونکہ عوام ریزسٹ کر رہی ہے ہماری. ڈاگ آرمی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ وہاں بڑا استعمال ہوتا ہے, کس سطح پر وہاں لے کر کے آ رہے ہیں. ڈاگس کی انہوں نے تو یاسین صاحب کو 3 دفعہ اٹیک کیا ہے, اور کتے نہیں ہیں وہ تو پتہ نہیں کوئی مانسٹرز ہیں جن کو بریڈ کرتے ہیں, لاکھوں میں انہوں نے بریڈ کیے ہیں, وہ بھی چھوڑتے ہیں ہمارے اوپر کتوں کی آرمی. اور جو سولجرز آتے ہیں نا ان کو پروٹیکٹ کرنے, وہ بھی کتے کھاتے ہیں, ان کی ڈائٹ ہی یہی ہے. اور وہ بھی باڈی سرچ جب وہ کرتے ہیں نا, ہم لوگوں کی بھی یہی تو ہو چکی ہے نا, تو وہ باڈی سرچ آپ کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتے, اور جو اسمیل آتی ہے ان سے, مطلب کہ جو وہ باڈی سرچ اور جس طرح کی ان کی ہیوملیشن ہوتی ہے. بٹ خیر یہ تو انہوں نے ساری حدیں کراس کی ہوئی ہیں, کیا بندہ ان کی بات. اچھا آخری لاسٹ ملاقات آپ کی بات کیا ہوئی یاسین ملک صاحب سے؟ یاسین صاحب سے لاسٹ بات ہوئی تھی ہماری 22 فیبرری کو 2019, اور ہماری اکثر کیونکہ ملاقاتیں بہت کم رہیں, تو ویڈنگ اینیورسری تھی ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی. تو کیونکہ لو میرج اور بہت وہ بھی پیار کرتے ہیں, اور ہم لوگ بھی یہاں پہ, امی نے یہاں کیک کاٹنے, وہ وہاں تو نیٹ چل رہا تھا تو انہوں نے وہاں سے فوٹوز بھیجتے تھے ہمیں, جس طرح عید پہ بھی ہوتا ہے جب نیٹ چل جائے, جب وہ اویلیبل ہو, وہ بھی بڑا. اور ہمارا تو جان بوجھ کے بند کیا جاتا ہے جب فیملی بات کرتی تھی, تو آگے اوپر سے ان کو لینے کے لیے اسی دن جان بوجھ کے وہی دن چنا کہ کبھی بھی وہ نیور وانٹ یاسین کے ایک لمحے بھی زندگی کا ان کو اپنی فیملی کے ساتھ کوئی سکون ملے. تو دے ٹک ہم اوے, اور انہوں نے فون پہ بس بات کی. بچی بہت چھوٹی تھی تب, اب تو 12+ ہے. تو بچی نے بار بار پوچھا, پاپا ویئر آر یو گوئنگ, ویئر آر یو گوئنگ, بار بار ریپیٹ کیا, کہاں جا. تو اسپیکر پہ تھا فون, کیونکہ میں بھی سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا بہت دور جا رہا ہوں. بس یہ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. وہ آخری بات تھی. ہاں وہ آخری الفاظ تھے ان کے. اچھا جاتے جاتے میں چاہوں گا پروگرام کے آخر میں, ظاہر اصل بات تو یہ تھی, پروگرام کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں تک بات پہنچانا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. ظاہر بھولے تو نہیں ہیں, لیکن بیچ میں بہت سارے طرح طرح کے مسائل بھی تو پیش آتے ہیں لوگوں کو, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ کمی آئی, جس کی وجہ سے ظاہر آپ نے بھی شکوہ کیا, بنتا بھی آپ کا شکوہ کرنا کہ لوگ شاید بھول نہ گئے ہوں, لیکن اب میں خود آ گئی ہوں سڑکوں پر. کیا کہیں گے لوگوں کو, کیونکہ دیکھیں صرف اگر وہاں کیس پہ میں بات کر لوں تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں ہمارے پاس کہ ہم یہاں بیٹھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں قانونی نقطے سے موجود ہیں اس میں کیس میں, جو بالکل انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں نا, انہوں نے تو ایک فیصلہ تھا کہیں سے آیا اور پڑھ کر سنا دیا. اب ظاہر آپ اس کے لیے محنت کر رہی ہیں. اب 28 جنوری 2026 کو ہے, اور عمر قید کو وہ چاہتے ہیں کہ ڈیتھ میں تبدیل کیا جائے. تو اب کیا کہیں گے آپ عوام سے خاص طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یاسین صاحب کی بیوی اور بیٹی اور بہن, ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اللہ کی عدالت کے بعد عوام کی عدالت میں, اور صدائے حق لگا دی ہے. اور کون کون میرا ساتھ دے گا اس کے اندر؟ مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, اور میں مدد کے لیے آئی ہوں. میرے شوہر کو بچانے کے لیے آپ لوگ نکلیں, اور اس انقلاب کا سیو یاسین ملک کیمپین کو ایک موومنٹ میں تبدیل کریں. جس طرح پاکستان موومنٹ چلی تھی, اسی طرح سیو یاسین ملک اور سیو کشمیر موومنٹ چلائیں, اور مجھے مایوس نہ ہونے دیں.